www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى مطبع ودنيا معثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، تمام نبیوں کے اختتام پر جب دنیا ظلم سے بھری تو حق تعالی جل شانہ و من والہ نے ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجے، ایک عظیم الشان میسنجر بھیجے. پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ ہی کے میسنجر اور پیغمبر تھے، لیکن ان کا تعلق مخصوص زمانے سے، مخصوص علاقے سے اور مخصوص قوم سے ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بن کر تشریف لائے، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا تعلق صرف مصر سے رہا اور قوم کے اعتبار سے صرف بنی اسرائیل کے نبی رہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں تشریف لائے اور وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا. حضرت صالح علیہ السلام دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے اور صرف قوم مدین کی طرف، جو مدینۃ المنورہ سے 500 کلومیٹر کے اوپر آباد ہے، اسی قوم کے لیے، اسی حلقے کے لیے، اسی مقام کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے. تو حضرت کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان تمام انبیاء کا تعلق خطے سے، قوم سے، علاقے سے تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کی نبوت کسی خطے سے نہیں کہ آپ صرف عرب کے نبی، یہ نہیں. آپ صرف کسی قوم کے نبی، یہ نہیں. آپ کسی علاقے کے نبی، یہ بھی نہیں. نہ کسی علاقے کے ساتھ آپ خاص، نہ کسی قوم کے ساتھ آپ خاص، نہ کسی زمانے کے ساتھ آپ خاص کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اسی میں آپ کی نبوت، اس کے بعد آپ کی نبوت نہیں. نہ زمانے کے ساتھ خاص، نہ مکان کے ساتھ خاص، نہ قوم کے ساتھ خاص. زمانے کے اعتبار سے آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی. مکان کے اعتبار سے دنیا کا آخری کونا جہاں بھی ہوگا آپ ہی کی نبوت چلے گی.
قوم کے اعتبار سے عرب ہو یا عجم، کالے ہو یا گورے، بڑا ہو یا چھوٹا، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت جب ساری دنیا کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کے سامنے اللہ نے قیامت تک کے حالات بھی کھولے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو لگاؤ، جو تعلق، جو کنیکشن، مجھے اس وقت اس لگاؤ اور تعلق پر نہیں کہنا ہے، وہ تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ وقت رہا، جو آپ کو لگاؤ، تعلق اور کنیکشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھا، روایتوں میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، حضرت ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں رہتے تھے، حضرت ہمیشہ غموں میں رہتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائماً بیمار رہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی پھورا، کبھی پھنسی، کبھی بخار۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیوں بیمار رہتے تھے؟ فرمایا امت کے ہموم اور غموم کی وجہ سے، امت کی فکروں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات بہت لذاذت سے عرض کروں، اس پروگرام کو صرف پروگرام کا عنوان دے کر دامن جھاڑ کر کھڑے نہ ہو جائے، یہ پروگرام نہیں ہے، یہ نبی کی باتوں کو یاد دلانا اور مذاکرہ کی مجلس ہے۔ یہ جو تینوں دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ قرآن کریم میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں کے ذریعے سے لعنت کی بددعا کروائی، بنی اسرائیل کے سلسلے میں۔ کیوں؟ ایک تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے باغی تھے، اور دوسرا ان کا کام یہ تھا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، قوم جو برائی کرتی تھی اس سے ان کو روکتے نہیں تھے، جس کی بنیاد پر حضرت داؤد و عیسیٰ کو اللہ نے کہا کہ جو اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہے، اے میرے دونوں پیغمبر تم ان کے لیے بددعا کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت اگر دوسروں سے برائیوں سے دوسروں کو نہیں روکتی تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ کہیں ہم پر بھی لعنت نہ اتر جائیں۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے انعقاد کیا کہ یہ بھی اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امت کو برائیوں سے روکا جائے، اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس لیے اس کو پروگرام کا عنوان نہ دیں، یہ نہ کہیں یہ پروگرام ہے، بس 2-3 دن جمع ہوئے ملے آپس میں، یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک مجلس ہے جہاں دین کی باتیں، جہاں اللہ کی باتیں، جہاں نبی کی باتیں، کہ شریعت نے ہمیں کیا غائب دی ہے اس سلسلے میں، اور شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے جو تعلق تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ایک مثال اور ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی تو پتنگے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اڑتے ہوئے اس میں جاتے ہیں، اور کوئی بچانے والا اس کو بچا رہا ہے کہ نہ جاؤ، آگ ہے جل جاؤ گے،
نبی اس مثال کو دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح شیطان نے خواہشات کی آگ بھڑکا رکھی ہے، چاروں طرف سے شیطانی آگ بھڑک رہی ہے خواہشات کی، اور یہ ناسمجھ امت ڈرگس کے عنوان سے، زنا کے عنوان سے، ناجائز عنوان سے، محبت اور لو کے عنوان سے اس شیطانی بھڑکائی ہوئی خواہشات کی آگ میں دوڑ رہی ہے، اور نبی کہہ رہا ہے میں تمہارے دامن کو پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں، میں تمہارے کمر پکڑ کر کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ حضرت کو جو امت سے تعلق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اخفت، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، جو پہلے گناہ اس کے ہیں، جو بعد کے گناہ اس کے ہیں، جو علانیہ گناہ اس کے ہیں، جو پوشیدہ گناہ اس کے ہیں، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ مارے خوشی کے جھومنے لگی اور فرمایا اللہ کے حبیب کتنی اونچی آپ نے میرے لیے دعا کر دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تیرے لیے، حضور نے فرمایا تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تو اتنی خوش ہو رہی ہے، میں میری امت کے لیے یہ دعا روزانہ کر رہا ہوں، یہ دعا میری امت کے لیے روزانہ کر رہا ہوں، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، جو پہلے، جو بعد کے، جو ظاہر، جو باطن، میں اپنی امت کے لیے روزانہ دعا کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے انتہائی تعلق، انتہائی درجہ کنیکشن۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے باب میں جو فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ کو یوں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی امت میں گھلتے گھلتے کہیں تمہیں اٹیک نہ آ جائے، اپنی جان کو آپ ہلاک نہ کر بیٹھے۔ تو ہر وقت آپ کو اپنی امت کی فکر تھی۔ آپ نے اپنی امت کے باب میں 2 چیپٹر رکھے، 2 طرح کے مسائل رکھے۔ ایک مسائل کا تعلق شریعت سے، جس میں آپ نے اپنی امت کو حلال حرام، جائز ناجائز، فرض سنت مستحب، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دیگر مسائل کو امت کے سامنے رکھا، اور یہ بتایا تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ تمہیں رضائے مولا تک پہنچائے گا اور یہ تمہیں ناراضگی مولا تک پہنچائے گا، یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور دوسرا چیپٹر جس کا تعلق ہے آنے والے حالات سے، اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے علوم کو کھولا اور نور نبوت کے ذریعے سے آپ کو آنے والے حالات دکھائے گئے، اور آپ نے قیامت تک کے سارے حالات کو اپنی اس مختصر زندگی کے اندر اپنے صحابہ کے سامنے اور اپنی امت کے سامنے بیان کیا، اور صرف بیان نہیں کیا، ماہر ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بیماری بھی بتائے اور علاج بھی بتائے۔ ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو صرف آپ کی بیماری تو پکڑ لے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی علاج نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے قیامت تک کے حالات بتائے، اور ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، تم کیا کرو گے، تمہارے قدم کیسے اٹھیں گے، تمہاری زندگی تم کیسے ان حالات میں گزارو گے، کیا تم بھی اس بہاؤ میں بہہ جاؤ گے، کیا تم بھی ان کے ساتھ چل پڑو گے، کیا تمہارا مسئلہ یہ ہوگا کہ جہاں زنا کا مسئلہ کھلا تم اس کی تائید کرنے لگ جاؤ، جہاں ہوس اور خواہشات کے مسائل کھلے تم اسی کے پیچھے چل پڑو، یا تم روک تھام کرنے والوں بھی کچھ بنو گے؟ آپ نے قیامت تک کے حالات کو امت کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں فرمایا کہ بھئی فتنے کی احادیث کسی کو معلوم ہے؟
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جی امیر المؤمنین مجھے معلوم ہے. تو حضرت عمر نے ویسے ہی مزاح فرمایا ہاں تم تو بڑے دلیر ہو اس باب میں، اس لیے کہ حضرت حذیفہ سر رسول کہے جاتے تھے، رازدار رسول کہے جاتے تھے اور بہت ساری رازوں کی باتیں بتائی تھی. بلکہ بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حذیفہ مدینے میں ہوتے ہوئے اس کی نماز میں شریک ہے یا نہیں. اگر شریک ہیں تو عمر نماز پڑھتے تھے، اور اگر حذیفہ شریک نہیں تو عمر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ حذیفہ کو پتا تھا ان تمام کا نام جو منافق قسم کے تھے اور حضور نے ان کو بتایا تھا. فرمایا تم تو بڑے دلیر ہو اس مسئلے میں. پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حضرت ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے کیا لینا دینا، مطلب یہ گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ تو نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں ان چھوٹے فتنوں سے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان بڑے فتنوں سے متعلق پوچھ رہا ہوں. عودن عودن، جو چٹائی کی لکڑی کی طرح چلیں گے، اور چٹائی کی لکڑی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لگے ایک ساتھ لگی ہوئی ہے. فرمایا اسی طرح مسلسل فتنے چلیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی اللہ کے نبی سے میں نے وہ فتنے سنے ہیں، لیکن ان فتنوں کے بیچ میں اور آگ کے بیچ میں ایک دروازہ ہے. البتہ وہ دروازہ جب ٹوٹے گا تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلے گا. فرمایا دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ فرمایا نہیں، دروازہ ٹوٹے گا، توڑا جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا اگر دروازہ توڑا گیا تو پھر بند نہیں ہوگا. کھلنے والا دروازہ بند ہوتا ہے، توڑنے والا اور ٹوٹنے والا دروازہ بند نہیں ہوتا. مطلب فتنے جب شروع ہوں گے تو پھر رکنے والے نہیں ہیں. تو شاگرد رشید حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت میں ہے، فرمایا وہ دروازہ، فرمایا عمر تھے. جب تک عمر رہے فتنوں کا دروازہ بند رہا، اور جب عمر کی شہادت ہوئی اور عمر کی شہادت سے جو فتنے شروع ہوئے، آج 1437 پہ ہم چل رہے ہیں، مسلسل وہ فتنے ابھی تک چالو ہیں مختلف عنوان سے. تو شاگرد حضرت حذیفہ کو یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا حضرت عمر کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ دروازہ عمر ہے؟ فرمایا جیسے کل کا دن آنے میں یقین ہے اسی طرح عمر کو اپنی ذات کے باب میں یقین ہے. عمر جانتے تھے کہ یہ دروازہ نہیں. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ان فتن کو، ان حالات کو خوب کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، جیسے بارش کا پانی گرتا ہے. ہاں نبی کے کلام میں بڑے رموز ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کلام. فرمایا فتنے تمہارے مکان میں ایسے اتریں گے جیسے بارش کا پانی اترتا ہے. اور بارش کے پانی سے تشبیہ دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ بارش شروع ہوتی ہے تو مسلسل برستی رہتی ہے، فتنے جب شروع ہوں گے تو مسلسل برستی ہی رہیں گی. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا ستکون الفتن کقطع اللیل المظلم، فرمایا جیسے رات کا اندھیرا جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر بیچ میں اجالا نہیں ہوتا، مسلسل وہ اندھیرا چلتا ہے. اسی طریق سے جب فتنے شروع ہوں گے تو مسلسل وہ فتنے چلیں گے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر فتنے کا وہ دور شروع ہوگا کہ ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. ایسے حالات اس وقت چلیں گے کہ جن حالات کی بنیاد پر اس کا ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. اور انہی حالات سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں کہ جب یہ فتنے کے دور چلیں گے تو ان فتنے کے دور میں کسی میرے مومن امتی کا اپنے ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا. ظاہر سی بات ہے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا بہت مشکل، اسی طریق سے اپنے ایمان کا بچانا بہت مشکل ہوگا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان فتنوں کو بیان فرمایا اور پھر کھولا. کسی روایت کے اندر 72 فتنوں کو آپ نے بیان فرمایا, کسی روایت میں 14 فتنوں کو آپ نے ذکر فرمایا, کسی روایت میں 4 فتنوں کو آپ نے ذکر فرمایا, کسی روایت میں 2 فتنوں کو آپ نے ذکر فرمایا. اور اس وقت کے جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے حالات 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ آنے والے سارے حالات اور آنے والا سارا زمان اللہ نے حضرت کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. آپ گویا دیکھ دیکھ کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. بہت ممکن ہے کہ کوئی اس کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن کر لے. فرمایا دور حاضر کے فتنے حدیث کی روشنی میں, یعنی اس وقت کے جو فتنے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیکھے جائیں تو وہ تمام روایتیں آپ نے جمع کر لی ہے اس رسالے کے اندر, اس کتاب کے اندر. اور اخیر میں ایک جملہ ان تمام روایتوں کے بعد لکھا ہے کہ یہ سارے فتنے دیکھ لو اور پھر اپنے اطراف کو دیکھو. یہ سارے فتنے یا ان میں سے بعض فتنے تمہارے اڑوس پڑوس میں ضرور مندلا رہے ہوں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر دے. ایک روایت میں جو 72 فتنے آپ نے ذکر فرمائے اس میں فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ امین کو خائن بتایا جائے گا اور خائن کو امین بتایا جائے گا. جو امانتدار ہوگا لوگ کہیں گے خائن ہے, اور جو خائن ہوگا اس کو لوگ کہیں گے امین ہے. جھوٹ کو سچ بتایا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بتایا جائے گا. فرمایا سود کو تجارت بتایا جائے گا. یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں سود کو تجارت بتایا جا رہا ہے اور یوں کہا جا رہا ہے کہ سود تو جائز ہونا چاہیے. اور دلیل کیا دیتے ہیں تجدد پسند لوگ؟ معاف فرمائیں, کیا دلیل دیتے؟ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں جب سود حرام تھا اور حرام ہوا تھا وہ تو غریبوں سے لینے کی بنیاد پر اور غریبوں کے خون کو چوسنے کی بنیاد پر سود کو حرام کیا تھا. آج تو مالدار لوگ سود کو لے رہے ہیں, اس لیے وہ علت اور تھی اور آج کی علت اور ہے, اس لیے سود کے جواز کا راستہ ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ علت نہیں ہے, یہ حکمت ہے. غریبوں کے خون کو چوسنا انٹرسٹ اور سود کے اندر یہ حکمت ہے, علت نہیں ہے. علت اس کو کہتے ہیں جس پر مسئلے کی بنیاد ہوتی ہے. علت یہ ہے کہ بلا معاوضہ اور بلا بدل کے کسی چیز کو لے لینا, اس کو کہا جاتا ہے سود. 100 کے بدلے میں 110 لینا, یہ 10 جو زائد لیے گئے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کو سود کہا گیا. اب لینے والا مالدار ہوگا تو بھی سود اور لینے والا غریب ہوگا تو بھی سود. یہ علت ہے, اس علت کے اوپر مسئلہ قیامت تک چلے گا. لیکن تجدد پسند لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو غریبوں کا مسئلہ تھا اس لیے حرام ہوا تھا. آج تو یہ مسئلہ نہیں رہا. وہ ہندوستانی ایک گویا تھا جو کبھی حج پڑھنے چلا گیا اور مکے سے مدینہ وہ جا رہا تھا اور ایک ہوٹل کے اوپر وہ جب اترا ہے رکا ہے تو ایک عربی شاعر اشعار پڑھ رہا تھا, لیکن آواز اس کی بڑی بھدی تھی. تو وہ ہندوستانی گویا کہنے لگا ہاں مسئلہ تو اب سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے گانے کو جو حرام کیا ہے یہ بھدی آواز کی وجہ سے منع کیا. میرے جیسی اچھی آواز سن لیتے تو حضرت ضرور گانے کی اجازت دے دیتے. گویا اس نے بھدی اور اچھی آواز کو علت بتایا. یہ علت نہیں ہے, ہوس کا بھڑکانا یہ گانے کے حرمت کی علت ہے, لیکن وہ علت ہی کو نہیں سمجھا اور حکمت کو علت بنایا اور علت کو بھلا دیا اس نے. تو آج کی جو جدید ذہنیت کے لوگ ہیں وہ رشوت وہ سود کو حلال کرنے کے لیے, انٹرسٹ کو حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو غریبوں کا خون پیا جاتا تھا اس لیے نبی نے حرام کیا تھا. آج تو مالدار لوگ لے رہے, کروڑ پتی لوگ یہ سودی معاملہ کر رہے ہیں, اس لیے اس کا جواز ہونا چاہیے. آج کہاں غریبوں کا خون پیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ جس میں سود کو تجارت بتایا جائے گا. میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جس کے اندر شراب کو شربت بتایا جائے گا. آج یہ وہ دور آ چکا.
کہ شراب کو شربت بتایا جا رہا ہے اور اس کے حلال کرنے کی کہ یہ تو جو کا پانی ہے، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نبیذ ہے ایک قسم کا، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور افسوس ہمیں تب چلتا ہے کہ جب مسلم ممالک کی فلائٹ بھی اس سے خالی نہیں ہوتے۔ ہمیں تو فخر تھا کہ کم سے کم مسلم ممالک اسلام کے کچھ احکام تو ماننے والے ہوں گے، لیکن جب مسلم ممالک کے فلائٹ بڑی خوشی کے ساتھ شراب کو شربت بنا کر کے پیش کر رہے تو دل پر دھکا لگتا ہے کہ ہائے میرے آقا، تم جو کہہ کر گئے تھے وہ سامنے آ گیا۔ تو شراب کو شربت بنا کر کے حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور عورتیں اپنے بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر نکالے گی، اور عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ معلوم ہوگی۔ یہ آقا کی پیشین گوئی تھی۔ آج کا لباس عورتوں کا دیکھ لیں کہ جس میں کپڑے کے باوجود وہ برہنہ معلوم ہو رہی ہے۔ اور اسی سے متعلق حضرت نے فرمایا تھا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورت ایسے کپڑے جب پہنے گی جو تائید ہوں گے، جو باریک اور پتلے ہوں گے، جو چھوٹے ہوں گے، اور بدن کا ابھار جب نظر آ رہا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اللہ جنت کے لباس سے محروم کر دے گا۔ مسجدوں میں شور ہوگا، ترمذی شریف کی روایت میں مسجدوں میں شور ہوگا، اور سارے باہر کے جھگڑوں کو مسجد میں لائیں گے۔ وہ مسجد کے اندر کے جھگڑے نہیں ہوں گے، وہ باہر کے جھگڑے ہوں گے، جس میں باہر کی دشمنیوں کو مسجدوں میں نکالا جائے گا۔ یہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن، یہ اس سے بدلہ لے رہا ہے، وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ مسجدوں میں شور ہوگا، اور جوا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، ہر گھر میں ناچنے والی عورتوں کو رکھا جائے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ برما کا سفر کیا تو شاہ صاحب کے سامنے یہ سوال آیا۔ شاہ صاحب کو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بتایا ہے کہ ہر گھر میں ناچنے والی عورت کو رکھا جائے گا، حضرت یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہر گھر ایسا نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ حضرت نے اس وقت نیا نیا ٹیلی ویژن کا دور شروع ہوا تھا، ریڈیو کا دور شروع ہوا تھا۔ حضرت نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی طرف میرے آقا نے اشارہ کیا تھا، یہی وہ چیز ہے۔ یہ ناچنے والی عورتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی کے ذریعے سے تو برائیاں گھروں کے اندر عام ہوئی۔ تو کئی وہ باتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور جس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وقف کے مال کو لوگ اپنی پراپرٹی سمجھیں گے، اپنی جائیداد سمجھیں گے، اور حکومت کے مال کو اس طرح کھائیں گے جیسے اپنا ذاتی مال ہو۔ اور علماء کا علم سیکھنا دنیا کمانے کے لیے ہوگا، یہ بھی آقا نے فرمایا کہ علماء کا علم سیکھنا، علم دین کو، یہ دنیا کمانے کے لیے ہوگا۔ اور سنو اللہ کے نبی کا جملہ ہم لوگوں کے لیے، وقاری القرآن، اور قرآن کا پڑھنے والا امت میں بدکار ہوگا۔ 72 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں سنائی۔ یہ ساری پیشین گوئیوں کو اگر اس وقت دیکھا جائے، ان باتوں کو اگر دیکھا جائے، تو ہمارے اطراف میں کہیں نہ کہیں یہ برائیاں مندلا رہی ہیں۔ کبھی یمین میں نظر آ رہی ہے، کبھی یسار میں نظر آ رہی ہے، کبھی دائیں نظر آ رہی ہے، کبھی بائیں نظر آ رہی ہے، کبھی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی پیچھے نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری برائیاں، فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے بھی فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ روایتوں میں بار بار فتنے کا لفظ آتا ہے۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ ویسے فتنے کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے فتنے کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ پر تپانا
اور جب سونا آگ پر گرم کیا جائے تو کھوٹ علیحدہ ہو جائے، ملاوٹ علیحدہ ہو جائے اور سونا علیحدہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ پھر علماء نے اسی سے مطالب نکالے اور فرمایا حق و باطل کا مسئلہ جب کھڑا ہو جائے اور حق و باطل کو پہچاننا مشکل ہو جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورتیں شوہروں کے کہنے سے باہر نکل جائیں اور اولاد والدین کی فرمانبرداری سے باہر نکل جائیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ جب حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ فرمایا بلا دلیل کے گفتگو کی جائے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور فرمایا کسی بیکار بات کو دلیل بنا کر کے یوں کہا جائے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ ساری تفسیر فتنے کی۔ میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو۔ آج کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اسے کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو، ناجائز ہے، تو وہ کہتا ہے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں کا کرنا یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کریں گے وہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور رکیں گے ان کاموں سے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بس کام وہ ہیں کہ جب یوں کہا جاتا ہے بھئی یہ کام ناجائز ہے، نہ کرو، کہتے ہیں سعودیہ میں ہوتا ہے۔ تمہارا آئیڈیل سعودیہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل سعودیہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے، ان کا مزاج تھا نبی نے جو بات فرمائی اس کے اوپر جم جایا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے، جوتے نکالنے کی جگہ پر ابھی کھڑے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچی، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے، جو ادھر ادھر باتیں کر رہے تھے، حضرت نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جہاں جوتے نکالتے وہیں پر بیٹھ گئے۔ پھر بعد میں حضرت نے فرمایا عبداللہ تم اندر آ جاؤ۔ نماز کے بعد کسی نے عبداللہ سے پوچھا تمہیں تو کہا نہیں تھا، یہ تو مسجد کے اندر جو کھڑے تھے ان سے کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا میرے کان پر نبی کی آواز پڑے اور میں عمل نہ کروں تو میں کس درجے کا امتی ہوں گا۔ صحابہ کا مزاج تعویلات کا نہیں تھا کہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے۔ صحابہ کا مزاج اس طرح کا نہیں تھا کہ بس اللہ کے نبی کے پیغام کو ایک طرف رکھ کر اپنی زندگی کو منمانی طور پر لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات کو نبی کے تابع نہ کر دو۔ بہت ساری خواہشات ہیں ہماری، لیکن ان خواہشات میں ہم کو دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ دنیا کمانا ایک خواہش ہے، لیکن اس میں نبی نے مجھ کو کیا تعلیم دی؟ اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، نبی نے اس میں کیا تعلیم دی؟ اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اس میں میری ایک خواہش ہے، لیکن میرے نبی نے اس میں کیا تعلیم دی؟ میرے پڑوس کے ساتھ کے مسائل میں میرے نبی نے مجھ کو کیا تعلیم دی؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے مسائل کو بیان کیا ہے اور ان حالات کو کھول کھول کر امت کے سامنے رکھا ہے کہ تمہارے سامنے یہ حالات آنے والے ہیں، یہ فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں کے اندر اب کرو گے کیا تم؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت کے اوپر آئے گا، یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک وقت آئے گا قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ آج وہ دور آ گیا، جو قتل ہوا اس سے اگر زندہ کیا جائے، پوچھا جائے تجھے کیوں مارا گیا، وہ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن قاتل سے پوچھتے تو نے کیوں مارا اس کو، کہا مجھے نہیں معلوم، فلاں صاحب نے مجھے کہا تھا، میں نے مار دیا، کیا مسئلہ تھا میں نہیں جانتا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر ایک دور آئے گا، یکثر العلم، علم بہت ہو جائے گا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ آج یہ وہ دور آ چکا، علمی بحثیں خوب ہو رہی ہے، اوہو اتنے بحثیں ہو رہی ہے کہ کبھی کبھی تو علماء کو بھی ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں کہ مول صاحب تمہاری ضرورت نہیں،
علم بہت ہو جائے گا اور سارا علم انٹرنیٹ سے لیا جائے گا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ تیرے انٹرنیٹ نے تجھے غلط علم بھی دیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم بی بی سی نے کسی زمانے میں 4 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریلیز کیا تھا۔ وہ صاف صاف طور پر نہیں بتاتے، لیکن بعض جگہوں پر ایسے مار جاتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ یا ہمارا وہ جوان جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ ان کی باتوں میں بہہ جاتا ہے۔ 4 سال پہلے بی بی سی نے حضور کی پوری سیرت کو ریلیز کیا تھا اور اس کے اندر ایک جگہ پر یوں کہہ گیا تھا کہ محمد پر کبھی کبھی شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی تھی۔ اشارہ تھا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، اسی کے اندر ومناة الثالثة الاخرى، اس کے بعد ایک روایت ایسی آ جاتی ہے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، لیکن یہ روایت کس درجے کی ہے، اس روایت پر صحت کا سکہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر صحت کا سکہ ہے تو پھر ہمارے اکابر نے اس کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی روایت سند کے اعتبار سے کتنی ہی قوی، کتنی ہی ثقہ، سلسلۃ الذہب کیوں نہ ہو، وہ سونے کی کڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس روایت کا مضمون میرے نبی کی عصمت سے ٹکراتا ہے، روایت چھوڑ دیں گے، نبی کی عصمت کو بچا لیں گے۔ مسئلہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی تعریف کر دیں۔ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بتوں کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں یہ شیطان نے القا کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی مضمون کو اٹھا کر بی بی سی نے کہہ دیا کہ محمد پر کبھی کبھی شیطان کی بھی وحی آتی تھی۔ جو بیچارہ ہمارا نوجوان ہے، دین سے واقف نہیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، یا وہ نکلتی ہوئی نئی فوج جو ہماری ہے، وہ جب اس کو سنے گی وہ کہے گی اچھا محمد پر شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی تھی، تو پھر اس قرآن پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس دن قرآن سے اعتماد ہٹا، نبی سے اعتماد ہٹا، ایمان سے اسی وقت ہم نکل گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئی، کچھ دیر گفتگو کی اور اس کے بعد حضرت صفیہ جانے لگی تو حضرت دروازے تک چھوڑنے گئے، دروازے سے باہر نہیں، اس لیے کہ اعتکاف میں ہے، دروازے تک آپ چھوڑنے گئے۔ اس زمانے میں ایسی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ باہر صحن بھی ہو، برآمدہ بھی ہو اور کمرے بھی ہو اور آفسیں بھی ہو، ایسی مسجدیں نہیں ہوتی تھی۔ بس جیسے ہی باہر نکلے تو راستہ تھا، 2 صحابی جا رہے تھے انصاری، انہوں نے دیکھا یہ اور دیکھ کر پھر نیچے دیکھ لیا، حضرت نے ان دونوں کو بلایا ادھر آؤ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں صحابہ کو جن کے دل صاف ہوتے ہیں، حضرت نے فرمایا میری بیوی ہے، یعنی دل میں کوئی شک نہ لانا، یہ میری بیوی ہے۔ تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بات میں بھی ہمیں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون کی طرح تمہارے بدن میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے نبی کے باب میں کوئی غلط وسوسہ تمہارے دل میں ڈال دے، اور نبی کے باب میں غلط وسوسہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ جس دن قرآن اور حدیث سے، اللہ کے رسول کے اوپر سے ذرا سا بھی شک کا مسئلہ ہمارا پیدا ہو گیا، ہمارا ایمان دامادول ہو جائے گا۔ بظاہر تو ہم مسلمان نظر آئیں گے، لیکن اندر کا اسلام ختم ہو چکا ہو۔ تو آپ نے فرمایا علم بہت ہو جائے گا، زنا عام ہوں گے، بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لوگ زنا کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ آج یہ وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ زنا کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور فرمایا حرج بہت ہو جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا مل حرج یا رسول اللہ، حرج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے یوں اشارہ کیا، قتل عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے صبح سے شام تک ہزاروں آدمی قتل ہو رہے ہیں،
کہیں وہاں بم پھوڑا گیا، کہیں وہاں بم پھوڑا گیا، کہیں کیا مسئلہ ہوا، کہیں کیا مسئلہ ہوا، اور ہزاروں آدمیوں کو دن کے اندر مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے انہی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قیامت تک آنے والے حالات ہیں، جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بنے گی، اور نافرمانی کا حال یہ ہوگا کہ بیوی کو گود میں اٹھائے گا اور ماں سے خدمت لے گا۔ ان تلد الامۃ ربتہا۔ ان حالات میں اب کیا کرو گے؟ ماہر ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ جہاں بیماری پکڑے وہاں علاج بھی بتائیں، وہاں دوا بھی بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں، ہم محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں مستقل اسی عنوان سے کتابیں قائم فرمائی، جس کا نام ہے کتاب الفتن، اور اس میں یہ ساری روایات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، قیامت تک کے حالات، ان سب کو جمع کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جب کتاب الفتن چلتا ہے تو نہ پڑھانے والے کو پتا ہوتا ہے نہ پڑھنے والوں کو پتا ہوتا ہے، تو ویسے ہی گزر جاتے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اس میں طلبہ ہیں، یوں کہا کرتے تھے کہ شروع کتاب کے اندر تو استاد بھی سمجھتا ہے، طالب علم بھی سمجھتا ہے، اور بیچ کتاب کے اندر استاد سمجھتا ہے، طالب علم نہیں سمجھتا، اور آخری کتاب کے اندر نہ استاد سمجھتا ہے نہ طالب علم سمجھتا ہے، ویسے ہی سرسری پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کتاب الفتن جو ایک اہم موضوع ہے، جس میں قیامت تک کے حالات ہیں، مکہ شریف کے باب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعبت القضائم، فرمایا مکے کے اندر پہاڑوں کو تراشا جائے گا اور نہریں جاری کی جائے گی۔ کسی زمانے میں محدثین کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پہاڑوں کے اندر سے بڑی بڑی سرنگیں بنائی گئی، اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصاو البنیان کرؤوس الجبال، اور فرمایا مکے میں مکانات اور بلڈنگیں یہ پہاڑوں کے برابر بن جائے گی۔ آج وہ تفسیر جو حضور نے فرمائی تھی ہماری نظروں سے نظر آ رہی ہے، اور فرمایا کہ جب تم ان حالات کو دیکھو اضف الامر، نبی علیہ السلام فرماتے قیامت کا انتظار کرو۔ یہ مکے کے باب میں حضرت نے ارشاد فرمایا۔ ان حالات میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ چاروں طرف سے ان مصائب میں، پریشانیوں میں، حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ فرمایا میری امت پر پھر ایک دور آئے گا کہ لوگ میری امت کو مارنے کے لیے ایسے ٹوٹیں گے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایسے ٹوٹیں گے جیسے ایک پیالے کے اوپر بھوکے لوگ ٹوٹا کرتے ہیں، جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا ہو اور میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مل صاحب آ جاؤ، آپ بھی کھا لو، آپ بھی کھا لو، آپ بھی کھا لو۔ فرمایا اسی طرح میری امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر وہ حالات آئیں گے کہ یہ کہے گا آؤ تم بھی مارو ان کو، آؤ تم بھی مارو ان کو، آؤ تم بھی مارو ان کو، چاروں طرف سے مار چلے گی تمہارے اوپر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میجورٹی میں ہوں گے یا مائنورٹی میں ہوں گے، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ فرمایا تمہاری میجورٹی ہوگی لیکن اندر کا ایمان تمہارا ختم ہو چکا ہوگا، وہ ایمان تم میں نہیں ہوگا، وہ ایمانی جذبہ تمہیں نہیں ہوگا، وہ اللہ کی مدد لینے کا راستہ تمہارے اندر نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کو مانگنے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہوگا جب یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہم کیا کریں اس وقت میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے کے زمانے میں اپنی بکریوں کو لے کر جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، خلوتوں میں بیٹھ جانا، تمہارے ایمان کی کم سے کم حفاظت ہو جائے۔ ایک روایت میں علاج بتایا لزمت المسلمون و لزمت المسلمین، فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا، اکیلے اکیلے نہ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا، اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ وہ اتباع و امام، اور اپنے امام کی اتباع کرنا، امام کا فالو کرنا، وہ جو کہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ رہو گے تمہاری جان کی حفاظت ہوگی، اگر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تو بکری سے علیحدہ، ریور سے علیحدہ ہونے والی بکری کو ہر آدمی پکڑ کے ختم کر دیا کر۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب یہ فتنے چلیں گے تو اس فتنے کے دور میں القائم خیر من الماشی والقائد خیر من القائم، فرمایا فتنوں کے دور میں سونے والا اچھا ہے بیٹھنے والے کے مقابلے میں، اور بیٹھنے والا اچھا ہے کھڑے رہنے والے کے مقابلے میں، اور کھڑا رہنے والا اچھا ہے چلنے والے کے مقابلے میں۔ ایک روایت میں فرمایا اگر ان فتنوں کو دیکھنے بھی جاؤ گے یہ فتنہ تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گا۔ آج نہیں کھینچ رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے کتنے جوان پامال ہو گئے، یہ فتنوں نے کھینچ لیا۔ میں صرف اشارات آپ کو کر رہا ہوں، آپ تو اس انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں، کتنے ہمارے جوانوں کو کھینچ لیا اور وہ جوان پامال ہو گئے، وہ غلط راستوں پر چل گئے، وہ ان راستوں پر چل گئے جو ہلاکت کے راستے ہیں، جو بربادیوں کے راستے ہیں، جو ناجائز راستے ہیں، جو خلاف اسلام کے راستے ہیں، جو نبی کے طریقوں کے خلاف راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر چلے گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان فتنوں کو اگر جھانکو گے بھی دیکھو گے بھی تو یہ فتنے تمہیں کھینچ لیں گے۔ اور جس وقت آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی ذات کو لازم پکڑو اور اپنی اصلاح کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارے خلاف بغاوت کرنے والے، حالات پیدا کرنے والے یہ تمہیں اپنے راستے سے پامال نہیں کر سکتے بشرطے کہ تم نے اپنا ایمان بنا لیا۔ تو حضرات صحابہ خاموش بیٹھنے والے تھوڑے ہی تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی بظاہر اس آیت کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ایسے موقع پر جب فتنے چاروں طرف سے ہو ہم اپنی ذات کو سنبھال کر بیٹھ جائیں تو کیا تبلیغ چھوڑ دیں گے، دین پھیلانا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک حدیث شریف کو تلاوت فرمایا، اور عجیب و غریب مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اذا رأیت شحا مطاعا، فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ مال کی بخیلی لوگوں میں آ گئی ہے، مال کی محبت آ گئی ہے، اور مال کی محبت کی بنیاد پر صرف کمانے کی ہوس ہے، اللہ کے فریضے کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، میرے بھائیوں ایک اصول سمجھو، اور بہت زبردست اصول ہے جو شریعت سے معلوم ہو رہا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے دنیا کا سودا کرنا پڑے تو سودا کر دو، لیکن دنیا کو بچانے کے لیے دین کا سودا نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اور اس وصیت میں یہ فرمایا تھا میرے بیٹوں اگر دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا لیکن دین نہ چھوڑنا۔ حضرت حسین کا مسئلہ جب کربلا میں آیا، حضرت حسین چاہتے تو ایک لفظ صرف کہنا تھا، اور وہ لفظ یہ تھا کہ اے یزید میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، میں تیری خلافت کو مان لیتا ہوں۔ یزید مقام بھی دے دیتا، عہدہ بھی دے دیتا، پیسے بھی دے دیتا، نہ معلوم کیسے کیسے مکان اور شاہی بنگلے عطا کر دیتا، لیکن حسین کو پتا تھا میں دنیا لے کر کے میرے نانا کے دین کا سودا کروں گا۔ بہت رموز کی بات ہے، ذرا سمجھنا۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بدلے میں دنیا کو چھوڑا، لیکن دنیا کے بدلے میں دین کو نہیں چھوڑا۔ آخری بیٹا عبداللہ 1.5-2 سال کا ہاتھ میں ہے، اور جب اس کو تیر لگا ہے اور یہاں لگا تو حضرت حسین نے یوں خون ہاتھ میں لیا اور فرمایا الحق باہلک، جاؤ اپنے نانا کے ساتھ تم بھی مل جاؤ، تمہارے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اور میں اپنے دین کا سودا کر کے میں اپنے نانا کے سامنے ذلیل ہو کر نہیں آ رہا ہوں۔ تاریخ پڑھو، ابن کثیر میں لکھا ہے، مطلب میں دین کو بیچ کر نہیں آ رہا ہوں، دین کو آباد کر کے آ رہا ہوں۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میری جان جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں نانا کا دین آباد ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، فرمایا کہ جب دنیا کے حالات کو تم دیکھو، بخیلی عام ہو چکی، دنیا کمانے کے مسائل خوب دل میں ہوس بھڑکا رہے، ہائی دنیا ہائی دنیا۔ نمبر 2، وہوا متبع، لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہر وقت اپنی خواہشات، وہ دنیا مؤثرتن، اور دنیا غالب آ چکی ہے،
اور ایسی غالب آ چکی ہے کہ اس کے بدلے میں دین بیچنے کے لیے تیار، نماز چھوڑنے کے لیے تیار، روزہ چھوڑنے کے لیے تیار، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے نہ بولنے پر ایک قسم کھا لی، اور وہ قسم ٹوٹی۔ ایک غلام آزاد کرنے سے کفارہ ہو سکتا تھا، 40 غلام آزاد کیے، اور مرنے سے پہلے عائشہ کہہ رہی ہے اے اللہ تیرے نام کی قسم کھائی تھی اور وہ قسم ٹوٹ گئی، تیرا نام پامال ہوا، قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا۔ اور آج مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کے نام کو پامال کر رہے ہیں۔ وہ دنیا مؤثرت وہ اعجاب کل ذی رائے برائے، اور ہر رائے والے کو اپنی رائے پر غرور ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر رائے والے کو اپنی رائے پر، میں جو کہتا ہوں وہی چلنا چاہیے، تم کون کہنے والے؟ ہر رائے والے کو اپنی رائے پر اعجاب ہے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر یہ سمجھو کہ تم سے کوئی رائے نہ مانگے، بہتر سمجھو کہ کوئی تم سے مشورہ نہ کرے، اور فرمایا اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو مشورہ دو، لیکن دل میں یہ سمجھو اللہ کرے کہ میرے مشورے پر عمل نہ ہو، ورنہ کہیں خدا کے وہاں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بغیر مانگے بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور پھر غرور یہ ہوتا ہے کہ میری رائے پر عمل ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ اعجاب کل ذی رائے برائے، جب تم ان حالات کو دیکھو تو اللہ کے نبی فرماتے فعلیک النفس، فرمایا اپنے نفس کو ایسے وقت میں لازم پکڑ لو، اپنے نفس کی حفاظت کر لو، ایک کونے میں ہو جاؤ اور ان فتنوں سے علیحدہ رہو۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان حالات میں مجھ کو اور آپ کو اور امت مسلمہ کو اس بات کا سبق دے رہی ہے نبی کی تعلیمات کہ اے لوگوں، ان حالات میں اگر تم جھانکنے بھی جاؤ گے تو تم ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے علیحدہ رہو، جھمیلوں میں نہ جاؤ، حالات اور تنظیموں کے اندر بہت نہ پڑو، اگر تنظیموں میں بھی پڑے تو یاد رکھو برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اپنی ذات کی حفاظت کرنا یہ ہمیں بہت ضروری ہے، ہماری ذات کی حفاظت، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے اعمال کی حفاظت، ہمارے اخلاق کی حفاظت۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حق و باطل جب واضح ہو کر آتا تھا تو حق کا تعاون کرتے تھے، باطل کا تعاون نہیں کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تو یہ تھا کہ جب مسلمان سے لڑا تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے نہ معاویہ کی طرف، نہ علی کی طرف، نہ عائشہ کی طرف، نہ علی کی طرف۔ کسی نے جا کر فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی حق پر ہے آپ چلیے، معاویہ حق پر ہے آپ چلیے۔ فرمایا میرے نبی سے میں نے سنا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑے تم علیحدہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خون سے مسلمان کی تمہاری تلوار سے مسلمان کا خون طبقے اور قیامت کے تم جہنم کے مستحق نہ بن جاؤ۔ ایسے مواقع پر جو اس وقت مسلمان سے الجھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو علیحدہ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ان طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر اسی طرح پر ہم روایتوں کو تلاش کرتے ہوئے نبی نے جو طریقے بتائے ان طریقوں کے اوپر چلتے رہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کو موت تک بچا کر لے جائیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے ایمان کو موت تک بچا کر لے جائیں گے۔ اور اگر ان فتنوں میں الجھ گئے کہ یہ اپنا وہ پرایا، یہ میرا یہ دوسرا، میں اس کی فیور کروں یہ اس کی فیور کرے، خطرہ ہے اس بات کا کہ فیور کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، اور حضرت یوں سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خوب سن لو، جھوٹی گواہی بدترین ہے، جھوٹی گواہی بدترین ہے، جھوٹی گواہی بدترین ہے۔ صحابہ نے فرمایا نبی خاموش ہو جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کا زیادہ بولنا وہ اس گناہ کو اور زیادہ بڑا بنا دیتا ہے۔ آج میں اور آپ ہم جھوٹی گواہیوں میں پڑے ہوئے بلا وجہ کے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ باطل پر ہے، پھر بھی میں اس کی فیور کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ناجائز کام کر رہا ہے،
پھر بھی میں اس کی فیور کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہ غلط کام کر رہا ہے، پھر بھی میں اس کی فیور کر رہا ہوں، یہ امت اسی میں تباہ ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان مصائب سے بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کے ملک میں امن ہے اور اللہ تعالی شانہ نے آپ کو جو پرائم منسٹر دیا ہے وہ واقعتاً خیر خواہ ہے۔ اللہ کا احسان مانے اور اس احسان کو مان کر کے اللہ سے دعا کرے کہ خداوند قدوس تو نے اعمالی زندگی اس کو عطا فرمائی ہے، ایمانی زندگی بھی اسے عطا فرما دے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کے اچھے اخلاق ان کو ایمان تک لے جائے، کوئی بعید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے وقت میں ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ظالم کا تسلط ہم پر نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ حق پرست اور حق کا چاہنے والا اور بلا کسی تفریق کے مذہب کے اللہ نے تمہارے اوپر ایک آدمی دیا کہ جو تفریق کے مذہب کے بغیر تمہاری خیر خواہی چاہ رہا، جب ساری دنیا تمہارے خلاف بول رہی ہے وہ تمہارے فیور میں بول رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا عظیم احسان ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہر نیک عمل، ہر اچھے عمل کے بدلے میں ہمیں اللہ کے شکر گزار بنائے اور ایمان و عمل کی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور فتنوں سے، بلاؤں سے، مصائب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم Inshallah, brothers, we will break and our next program will start after Asr. Asr will be in